یہ جو یوتھیا ہے نا، یوتھیا چوتیا جن کو ہم لوتیا کہتے ہیں، پہلے تو دیکھیں نا انہوں نے قانون پاس کیا ہے جنڈر لاز کی آڑ میں، ان سب بدبختوں نے، سب ذلیل، ان کے نکاح ٹوٹ چکے ہیں، جو اسمبلیوں میں بیٹھے کسی ایک کا بھی نکاح نہیں ہے۔ اللہ پاک رسول کی قسم، میرے رب کی قسم، قرآن کی قسم، تم نے کیسے لا جنڈر کی آڑ میں گیز اینڈ لیسبین کے قوانین پاس کیے ہیں؟ اور یہ سب بتاؤ نا، آپ بھی قرآن کی قسم اٹھا لو، قرآن آپ نے بھی پڑھا ہے، میں نے بھی پڑھا ہے، سلوٹ ہے، اور یہ صاحب آپ کو بھی۔ میرے چند اور دوست ہیں جنہوں نے یہ کیس کیا ہوا ہے۔ اسلامی شریعت کوڈ، اسلامی شریعت کوڈ ایک مذاق ہے۔ 8 ججوں میں سے 3 رکھے ہوئے، 3 میں سے 1 جج آتا ہے 5 شیطان کی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے، ترازو، نیری بے ایمانی۔ اس سے بڑی عمران خان کرپشن کیا ہے؟ فوج کہتی ہے پارلیمنٹ نے کرایا ہے، پارلیمنٹ کہتی ہے ہمیں فوج کرواتی ہے۔ پارلیمنٹ کے سارے بندو، تم نے یہ لا پاس کیا، تمہارے نکاح ٹوٹ چکے، جو خواتین ممبر ہیں وہ اپنے خامن کے پاس مت جائیں۔ اگر پہلے نہیں پتا تھا، آپ پوچھا ہے، ان سب کی توبہ مریں، اور یہ ریزائن ویسے ہی ختم ہو گئی، ریزائن دے دیں تاکہ نکاح بچ جائیں آپ کے۔ نادرا جیسا ایک 3rd کلاس ادارہ جس نے ہماری سیکیورٹی ہر پاکستانی بندے کی پوری ڈیٹیل پوری دنیا میں دے دی ہے ایک ٹپ پہ۔ میرے یہ دوست بیٹھے ہیں، میں نے آئی ٹی کا نیا بزنس شروع کیا ہے، ہر آدمی 1 سیکنڈ میں نکال لیتا ہے آپ کے پیو دادے کی ساری تفصیل۔ اپنی حفاظت نہیں کرتے تو چلے سپر پاور کی گیم کھیلنے کے لیے۔ اب آتے ہیں ویٹیکنز پہ۔ ویٹیکنز جس نے یہ فوج ہماری 300 سال پہلے بنائی بھائی، پالیسیاں ان کی چلتی ہیں، پالیسیاں جنرل ضیاء جیسا آدمی آتا ہے تو چینج ہوتی ہیں۔ چلو مان لیا عمران خان بھی آ گیا ہے میدان میں ویٹیکن کا، تو جوتا چینج ہوا ہے۔ یہ پاؤں کے 2 جوتے ہیں جی، جوتا پہننے والا تو ایک ہی ہے نا، شیطان، وہ کبھی ادھر جوتا کر دیتا کبھی ادھر کر دیتا، ایگزیکٹلی یہی سچویشن ہوئی ہے۔ عالمی جو ویلتھ تھی وہ امریکہ سے لے کے روتشائلڈ بگ باس ڈان نے، عالمی جو مافیا ہے، جو سمرودی زمانے سے چلا آ رہا ہے، جس نے خلافت راشدہ کو ختم کیا، جس نے قاتل بلیک واٹر کا بھیجا ابو لولو، جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، جس نے بلیک واٹر بھیج کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی نوچ نوچ کے 40 دنوں میں ان کو شہید کیا۔ کہاں تھے ہمارے وہ 2 شیر حضرت علی کی موجودگی میں؟ بے بس تھے، کچھ نہیں کر سکے۔ یہ وہ ویٹیکن ہے جہاں خدا کا شیر علی اور اس کے 2 چیتے کچھ نہیں کر سکے۔ ویٹیکن کو سمجھنے کے لیے رسول کا ڈرامہ ہی کافی ہے یار، کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ شیطان تو ویسے ہی حق آتا ہے تو باطل بھاگ جاتا ہے، تو حق لانے کو تیار نہیں ہے ہم۔ ویٹیکن کا کھیل یہ ہے کہ یو ایس اے کو بدل کے انہوں نے چائنا کو لے آئے ہیں۔ چائنا اب روتشائلڈ اور ویٹیکن کا سربراہ یہ ہوگا۔ اب بھائی اللہ کے بندو، پہلے ہم نے نجائز قربانیاں دی ہیں، اپنی قوم کو مروایا ہے۔ امت محمدیہ کا ایک خون کروانا ساری دنیا کے گندے خون سے پاک خون ہے ایک مسلمان کا۔ پھر انسانیت کو مروایا۔ ہم پاکستان تو انسانوں کے لیے بنا ہے، پاکستان کے لاز جو سارے لوگوں کے لیے بنائے گئے ہیں، ہم نے تو پوری دنیا میں تجربہ گاہ کے طور پر ہم خلافت راشدہ کے انہی قوانین کو آگے لانا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے آج 1500 سال سے دنیا اپنے عروج پر پہنچی، اور اب عروج پر پہنچ کر ان کو جناب یہ ڈارون تھیوری کا بل گیٹ پارٹنر مل گیا عمران خان کو۔ عمران خان کی اتنی ویلیو، وہ ہو 3rd کلاس یہ چک شزاد ہے، گندے نالے، سیوریج سسٹم نہیں ہے، یہاں آ گیا بل گیٹ اس کی پارٹنرشپ میں۔ سمجھنے کی کوشش کرو، اگر ویٹیکن سے بھی عمران خان تم نے 2 ہاتھ کرنے ہیں تو قانون کو، قرآن کا نام کو فوری طور پر اعلان کرو۔ فضل الرحمان صاحب، آپ بھی عقل کا کام لو، چھوڑ دو پالیٹکس کو۔ یہ بات پالیٹکس کرو قرآن کی جو اصلی ہے۔ اس پالیٹکس میں آپ کو کیا ملا؟ جماعت اسلامی کو کیا ملا ہے؟ میرا باپ ان کے لیے 1 روپیہ 2 روپے چندہ لیتا تھا، آج بھی کتابیں میرے باپ کے صندوق میں پڑی ہیں، ان کو فوت ہوئے 40 سال ہو گئے۔ اب ان کو ملینز آف ڈالر کے فنڈ ہیں، اقنا کے پاس ملینز آف ڈالر ہیں۔ یہ ملینز آف ڈالر چھوڑ کے سراج الدولہ صاحب، چاچا سراج روز مظاہرے پہ کروڑوں روپے خرچتا ہے۔
کیا یہ اسلام کا نظام نافذ کریں گے؟ ہرگز نہیں کریں گے، انہیں بھی نہیں دیں گے۔ تو ویٹیکن نے اپنا جوتا بدل دیا، چائنا کو اور رشیا کو لے آئے۔ چائنا رشیا نے مسلمانوں کو بہت مارا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا آپ نے ان سے ملنا ہے، چلو ملیں، بالکل۔ میں نے آرٹیکل میں وہ جنرل ہارون جیسے شیطان کے لیے ایک جواب لکھا ہے، وہ آپ پڑھنے کے قابل ہے۔ آپ کہیں کہ ہمارا مسلمانوں کا، عیسائیوں کا، یہودیوں میں، قرآن میں، تورات میں، انجیل میں لکھا ہوا ہے، زبور میں لکھا ہوا ہے کہ جو سود لیتا ہے وہ اپنی ماں سے 70 بار زنا کرتا ہے۔ عمران خان صاحب اپنی ماں سے 70 بار زنا کرنا چھوڑ دو، نواز شریف نے نہیں چھوڑا، اس کا حال دیکھ لیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب آپ بھی عقل کریں، آپ تو عالم ہیں، مجھے تو شرم آتی ہے، میں تو آپ کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ آپ ہمارے قائد ہیں، آپ اسلام کے وکیل ہیں، آپ سمجھیں اس بات کو۔ Forget about the politics. Democracy is only good if it's controlled by Quran and Sunnah. That's a democracy. Any democracy elected person without nifaz qanun Quran is a haram, total haram. Kaput. ہے جی؟ So try to understand. یہ ٹوسٹ ہوا ہے، ہماری فوج بھی ٹوسٹ ہوئی ہے۔ یہ مریں گے، ہماری گاڑی روز مارتے ہیں، ہمارے آدھے سواریاں زخمی ہو جاتی ہیں، آدھے مر جاتے ہیں، کم وقت ایک ڈرائیور کی جگہ دوسرا آ جاتا ہے۔ ان کو الگ عقل نہیں ہے، یہ عقل سے پیدل ہے۔ اگر ان میں عقل ہے تو نفاذ قانون قرآن کروا کے پوری قوم کو اپنے ساتھ لگائیں۔ ہم تو فوج کے ساتھ ہیں، ہمیں کیا لگے کسی سویلین کو قرآن آ جائے، فوجی آ جائے، ہمیں تو قانون قرآن سے غرض ہے، ہمیں اپنے ایمان سے غرض ہے، ہمیں حکم قرآن سے غرض ہے۔ مگر تم ہمارے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہو۔ جنرل محمد ضیاء الحق تو نہیں تھا، پاک فوج تو نہیں تھی، تم لوگوں کو لایا گیا ہے۔ جب بھی قوم منزل کی طرف پہنچنے کے قریب ہوتی ہے تم ٹوسٹ کرتے ہو، تم اپنی ڈائریکشن بدل دیتے ہو۔ ڈائریکشن قرآن کی، ڈائریکشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ہوگی۔ بھائی بیت المال کے بینک کو اپرووڈ کراؤ، وہ ٹریجری ہے مسلمان امت مسلمہ کا، بیت المال کی ٹریجری۔ مانیٹرنگ سسٹم کیا ہے؟ سورۃ البینہ ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، عشر ہے، العفو ہے، ضرورت سے زیادہ مال بچا ہوا۔ ہمارے پاس تو دولت اتنی ہے کہ یہ جو آپ نے ریکارڈنگ بھی بھیج دیا یہودیوں کے آگے، عمران خان تم نے اپنے روتھ چائلڈ فیملی کو دے دیا، شرم کرو تو۔ این آر او دے دیا 8 فوجیوں کو، مقدمہ نہیں چلایا۔ این آر او دے دیا اس خبیث کمپنی کو جو یہودی مالک ہے جس کا، ایسی کمپنی کو تو تم ذلیل، اس کو کتوں کی طرح تم اسے بیہیو کرتے، ٹگا نہیں بنتا اس کا جرمانہ، کہتے ٹھیک ہے ہم دے دیں گے، دفعہ ہو تم۔ ہمارے پٹھان اتنی گھینٹی مارتے ہیں، گھینٹی مار مار کے پورا اسلام آباد انہوں نے بنا دیا ہے۔ ان کے والے کار تو 2 دنوں میں سارا سونا نکال کے باہر کر دیں گے، نہیں تو مجھے دے دو، میرے پاس سارے لوازمات دیسی بنے ہوئے پاکستان کے، سونا نکال کے تمہیں دے دیتے ہیں۔ 1000 سال کا فری بجٹ ہے ہمارے پاس اس ریکارڈ ایکٹ میں، جو اللہ نے ملکیت بنائی مسلمانوں کی۔ تو آپ لوگوں کا کوئی لین دین نہیں ہے اللہ کے قانون سے، اللہ کی محبت سے۔ خدا نے ہمیں معشوق بنایا ہے بھائی، ہم تو اپنے محبوب، وہ ہمارا محبوب، ہم اس کے محبوب ہیں، وہ ہمارا عاشق ہے۔ کہاں کھڑے ہیں آپ خان صاحب؟ یاد ہے نا 1994 میں نے تمہیں بنایا تھا پاکستان ڈے پریڈ کا گرینڈ مارشل، میں نے تمہیں سٹیج پہ کہا تھا یار خان صاحب مبارک ہو، بت بن گئے ہو، تو تمہیں سمجھ نہیں آئی میری بات، پریشان ہو گئے۔ میں نے کہا ہماری قوم بتوں کو پوچھتی ہے، تو یار خلافت راشدہ کے نظام کو رائج کرنے کے لیے تم میدان میں آؤ اور ہمارے ملک کو ریاست مدینہ بناؤ۔ یہ لیکچر میں نے سن کے میں جوان ہوا، صلاح الدین مرحوم صاحب سے اور جنرل حمید گل صاحب سے۔ کچھ شرم کرا یار، 1994 کا یاد ہے نا نیو یارک سٹی میں پاکستان ڈے پریڈ میں۔ پھر تم نے، میرے بھائی مرحوم نے 2006 میں خود خط لکھ کے، میں سیکرٹری جنرل ہوں پاکستان ڈے پریڈ کا، انہوں نے میرے بھی آپ تمہیں لیٹر لکھا، تمہارے پاس پڑھا ہوگا۔ ہم چاہتے تھے تمہیں سکھائیں کہ قرآن کی اکانومی کیا ہے، نان انٹرسٹ بیس اکانومی کیا ہے، اور یہ تقی عثمانی بدماش نے کیا کیا ہے، اس ایجنٹی کر کے اس نے ہمارے چلتی بیت المال کی پٹری کو روک کے اس کو بے نظیر انکم پروگرام، نواز شریف بدماش انکم پروگرام بنا کے ستیہ ناش کر کے رکھ دیا، اور تم بھی یہی کچھ کر رہے ہو۔ اللہ بھی نہیں تو آپ لوگوں کو دین کی پتہ، زیرو لگے ہوئے سارے مال کے اوپر انویسٹ کرا رہے ہیں۔ میں اسلام آباد میں جانتا ہوں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، ہر آدمی جانتا ہے میرے علاوہ۔ آپ
قومی حکومت قائم کریں، راچ چائلڈ کو کہیں کہ بیت المال کو ایکسیپٹ کیا جائے ہمارے بینک کو نان انٹرسٹ بیس پر، اور اس کا کرنٹ اکاؤنٹ نہیں ہوگا، غیر سودی ہوگا، یہ قائم ہو جائے گا ملت اسلامیہ کے ٹریجری۔ اس کو کہ تو ہی رکھ دولت ہماری، ہم تیرے سے لے لیں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا، دولت اس گھر میں پڑی ہے اس گھر میں پڑی ہے ہماری ہے، تو وہ تمہاری بات مان جائے گا۔ تمہاری جمائمہ کا پھپھڑ ہے ڈیوڈ راچوائلڈ، بولو نا عوام کے سامنے تمہاری اکڑ کہاں سے آ گئی ہے؟ فوجیوں کو تم تڑی لگاتے ہو، مولوی کو تم تڑے، وہ مولوی کا ایک بندہ تمہیں زندہ نہ چھوڑے بھائی، میں تو حیران ہوں مولوی کے بچوں کو کیا ہوا ہے، تم ابھی تک زندہ کیسے ہو؟ خناسی ہے تمہارے اندر فرعون کی، تمہارے ذہن میں یہ ہے کہ جمائمہ کا پھپھڑ ہے راچ چائلڈ، تو مجھے کوئی ہلا نہیں سکتا۔ تو راچ چائلڈ اگر تمہارا پھپھڑ ہے یو ٹرن لو، اس کو یار یہ جو بیت المال کا جو ہمارا بینک ہے اس کو تم نان انٹرسٹ بیس اکانومی میں بدل دو، اس کا کرنٹ اکاؤنٹ کھولنے کی ہمیں اجازت دے دو، ہم سود نہیں لیں گے، بس اتنی سی گیم ہے، وہ اس کو بھی نہیں مانے گا۔ پھر اچھا چلو نفاذ قانون قرآن کو نافذ کر دو، باقی کام ہم خود کر لیں گے۔ تو جب یہ کرو گے ہم تمہیں تا حیات، بلکہ تمہارے 2 بچے جو یہودی ہیں اسرائیلی ہیں ان کو بھی تا حیات بنا دیں گے جب تک ان کی زندہ ہیں، وزیر اعظم مقرب خاص بنائی رکھیں گے، قسم لے لو۔ میں پوری قوم کو بیک کروں گا، ماؤں بہنوں کو کہ یار دے دو، انہوں نے نظام قرآن نافذ کر دیا۔ آؤ نا اصل پہ، یہ جتنے فوجی تمہارے لیے ریٹائرڈ بولتے ہیں ان کو تو شرم آنی چاہیے، کسی کو جاب چاہیے، کسی کو ٹھیکہ چاہیے، اور کسی کو ماڈرنائزیشن چاہیے۔ کہاں کی ماڈرنائزیشن؟ 40 سال سے میں امریکہ میں رہ رہا ہوں، 60% باپ اپنی بیٹی سے زنا کرتے ہیں وہاں ویسٹرن ورلڈ میں، امریکہ میں۔ تم یہاں پاکستان میں خبروں میں نے دیکھنا شروع کر دیا، یہ وارداتیں ہونی شروع کہ بابے اپنی بیٹیوں سے کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ چھوٹے بچوں کا دماغ کھایا جاتا ہے زندہ زیادہ رہنے کے لیے، 1.5 سال کی عمر، 150 سال کی عمر کے لیے۔ تو آپ اگلی قسط تک خدا حافظ، السلام علیکم۔